بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کارڈز وتھ اکرام۔ امیر شخص کو رات کو نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ایک صاحب تھے، کافی امیر تھے، اپنا بنگلہ بھی، اپنی گاڑی بھی تھی۔ اللہ پاک نے بہت دیا تھا۔ شام کو گھر آئے، بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ رات ہو گئی تھی، بڑا نرم بستر تھا، ٹھنڈا کمرہ تھا، مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اور نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے۔ پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی۔ اب کافی دیر تک کروٹ بدلتے رہے اور سوچا آج پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی، چلو آج تھوڑی سی فریش ایئر لیتا ہوں کہ شاید نیند آ جائے۔ گھر سے باہر نکلے، گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں۔ اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا کہ چلو ایسے ہی گھوم رہا ہوں، مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں، وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ مسجد کے باہر گاڑی پارک کی، وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی مسجد کے اندر گئے پوری مسجد خالی، مگر کہیں سے ہلکی ہلکی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھے غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لاؤں؟ اے رب کریم، تو ہی اسباب بنانے والا ہے، مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما۔ اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، مجھے کہیں بھیجا گیا ہے، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ غریب کے پاس گیا، جیب میں جتنی رقم تھی اس غریب کو نکال کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو، کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا۔ غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا، اس نے کارڈ واپس دیا اور کہا مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں، میرے پاس ایڈریس موجود ہے۔ کہا کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولا یہ ایڈریس ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے تمہیں بھیج دیا، جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو اسی کی بارگاہ میں آؤں گا، سارے دروازے بند ہو جائیں گے، میرے رب کریم کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ہمارا مسئلہ ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس۔ آپ اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیں تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو کبھی بھی بیماری ہو، سر میں درد ہو، کمر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر۔ کہ ڈاکٹر کے پاس چلو یار، بڑا درد ہے، کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا، کون سی دوائی لوں۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ یہ اللہ تو شفا دینے والا ہے، کرم کر دے مالک، کاروبار میں نقصان ہوا، فیملی میں پرابلم ہوا، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں اللہ سے پہلے رجوع کرنا چاہیے، مگر ہمیں سب سے پہلے دنیا والے یاد آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق کے اسباب سے لو لگانی چاہیے، پہلے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں، مگر اس اسباب کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو مصیبت دور کرنے والا ہے، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو مصیبت ٹالنے والا ہے، اس کی طرف جاتے ہی نہیں۔ پورا پورا دن دفتروں میں دھکے کھاتے ہیں، لیکن 2 نفل پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔